حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں۔ اس آخری رکوع میں، اور یہ یعنی چوتھے پارے کا بھی آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع میں ان عورتوں کی فہرست بیان کی گئی جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئی، ماں بھی حرام ہے، نانی بھی حرام ہے، دادی بھی حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں حرام کی گئیں، پوتی بھی حرام ہے، نواسی بھی حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ واخواتکم، اور جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ان سے پردہ نہیں، اور جن سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور تمہاری بھائی کی بیٹی کیا بنے گی؟ بھتیجی، وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام کی گئیں، واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری رضاعی دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس حرام کی گئی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس مطلب وہ عورت پہلے سے شادی شدہ ہو، اب طلاق ہو چکی ہو یا بیوہ ہو، اور اس سے وہ نکاح کرتا ہے اور اس کے یہاں پہلے سے اولاد ہو، تو سوال یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا گیا کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرو اور خلوت صحیحہ پائی جائے تو قربت اگر تم کر لو تو اس صورت میں ان کی بیٹیوں سے چاہے وہ دوسرے شوہر سے ہوں تم نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر صرف نکاح کیا ہے قربت نہ کی تو پھر طلاق دینے کی صورت میں ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو جو دوسرے شوہروں سے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح کرنا، یا ایک عورت نکاح میں ہے اسی کی بہن سے نکاح کرنا، یہ حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے مستفید فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہمیں شریعت کے مسائل سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔